کلام پاک کی الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 132 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو پیغام اور تیسرا واقعہ آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا تھا مختصراً۔ بات اصل میں یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو حکم کو ماننے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس زمانے میں، اس وقت میں جس وقت وہ ہوتے ہیں، ان کو نجات عطا فرماتا ہے، بچاتا ہے، اور دشمنوں کو غرق کرتا ہے، ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور ان میں سر فہرست سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور ان کی قوم تھی، قوم کو غرق کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی، ان کو بچایا، اور ان کے جو قوم تھی جو بت پرستی میں مبتلا تھی، ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور وہ گمراہ رہے۔ تو تیسرے نمبر پر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے بحر قلزم پار کرا کر انہیں غلامی سے اور پریشانی سے اور بے چینی سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اس وقت کے دین کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا، اور اس کے ماننے والوں کو سب کے سب کو بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے آج کے سبق میں چوتھا واقعہ بیان کیا حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور حضرت الیسع ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس وقت پہ آئے ہیں دنیا کے اندر جس وقت قوم جو ہے بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کو حضرت ادریس کہتے ہیں، کہ حضرت ادریس اور حضرت الیاس ایک ہی پیغمبر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس ہی کو حضرت خضر کہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو سورہ کہف میں بھی ان کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہی حضرت الیاس کہتے ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر انہوں نے کہا ہے، ان کے مفسر نے اور ان کے لکھنے والوں نے، کہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ سب الگ الگ ہیں، قرآن کریم نے ان کو الگ الگ ہی بیان کیا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے اس کی بیان کر دی جائے۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب پیدا ہوئے ہیں اور کہاں پیدا ہوئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا پورے کلام پاک میں صرف 2 مرتبہ ہی ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے سورہ انعام میں شاید، اور دوسرے نمبر پر سورہ صافات میں۔ پیچھے جو ان کا ذکر آیا ہے صرف پیغمبروں کی فہرست میں آیا ہے، کوئی واقعہ اور کوئی کسی طرح کی ان کی قوم کا ذکر نہیں آیا ہے، صرف نام کے کہ و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اس طریقے سے نام کے اندر فہرست میں آیا ہے، کوئی ان کا ذکر نہیں آیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یا ان کی قوم کس طرح تھی۔ لیکن سورہ صافات میں بھی یہاں مختصر ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ملے گا ان کا نام، لیکن مفسرین نے یہاں پر کچھ ان کے بارے میں واقعے بیان کیے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ تاریخی اور اسرائیلی روایات میں اس بات پر تقریباً متفق ہے سبھی کہ
آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی بدکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ یہودا، ایک حصہ یہودیہ کہلاتا تھا، اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرے حصے کا جو اسرائیلی کہلاتا تھا اس کا پایہ تخت سامرا تھا، موجودہ نابلس۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب اور عربی تواریخ میں تفاسیر میں عجب یا اخب مذکور تھا، اس کا نام بادشاہ کا۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی ایک بت کی پرستار تھی۔ اس نے اسرائیل میں بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر اس نے لگا دیا تھا۔ اس بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ ایک بت بال نامی ایک بت کی بہت پرستار تھی، سارے بنی اسرائیل کو اس نے اس بال نامی بت پر لگا دیا تھا زبردستی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اس خطے پر جا کر توحید اور تعلیم اور تبلیغ کرو، اسرائیلی کو بت پرستی سے روکے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شاید کشمکش سے دو چار ہونا پڑا، یعنی جس طریقے سے دوسرے پیغمبروں کو پریشان کیا، ان کی قوم نے مارا پیٹا، کہنا نہیں مانتے تھے، پریشان کرتے تھے، اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اسرائیلیوں نے بہت پریشان کیا اور انہیں بہت تکلیفیں دی گئی۔ قرآن کریم چونکہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کشمکش کا کوئی مفصل حال بیان کرنے کے بجائے صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے جو عبرت اور موعظت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، یعنی یہ کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور چند مخلص بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ صرف 1-2 آدمی تھے جنہوں نے بات مانی تھی، نہیں تو ساری کی ساری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس لیے آخرت میں انہیں ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں اس کشمکش کے مفصل حالات بیان فرمائے ہیں۔ مروجہ تفسیر ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے مبسوط تذکرہ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس میں جو واقعات مذکور ہے تقریباً تمام تر بائبل سے ماخوذ ہے۔ ان تمام روایتوں سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی۔ خاموش ہو جاؤ، پیچھے کون بیٹھا ہے؟ ادھر آیا سعود، ادھر آیا۔ اور کون ہے؟ آصف ادھر آیا۔ آصف غور سے سنو کیا کہا جا رہا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستی سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 2 حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اخی اب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے پورے منصوبے اور پوری تیاریاں کر لی کہ حضرت الیاس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ آپ نے ایک دور افتادہ غار میں حضرت الیاس علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ اور ان کے منصوبوں سے بچ کر کے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اسرائیل کے لوگوں پر قحط سالی کا شکار بنا دے، پورے ملک کو پانی سے اور کھانے سے ترسا دے،
تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے میں وہاں جاؤں اور آپ کا معجزہ دکھاؤں تو شاید کہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے شدید قحط میں مبتلا کر دیا، اللہ نے ان سب کے اوپر قحط ڈال دیا اور خشک سالی کے شکار ہو گئے پوری کی پوری قوم، پوری بستی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے اخی اب سے ملے، یعنی بادشاہ سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہارے اوپر آیا ہے، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ حضرت الیاس نے کہا اگر تم اب بھی باز آ جاؤ گے تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہی بہترین ہے، یعنی اگر تم مجھے سچا جانتا ہے تو میرا یہ امتحان لے لیجئے، میں اسے دور کرا دوں گا۔ تو تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں۔ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ ہمارا جو بت ہے، ہمارا جو خدا ہے بال، نعوذ باللہ، اس کے 450 نبی ہیں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ تو ان 450 نبی کو بھی لے آ اور بال کو بھی لے آ اور یہ قحط سالی دور کرا کے دکھا دو۔ اگر تم نے دور کرا دی تو مان جاؤں گا، اگر میں نے کرا دی تو پھر میری بات کو ماننا پڑے گا۔ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو اور بال کے نام پر قربانی پیش کرو، میں اللہ کے نام پر قربانی دوں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا ہی دین سچا ہوگا۔ سب نے اس کو تجویز اور خوشی سے مان لیا، سب نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم مان لیں۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ ایک اجتماع ہوا، بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال کی سے التجا کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، سجدہ کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آئے۔ تو بت پتھر کی مورتی تھی، وہ تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان حق واضح ہو گیا ان پر، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہیں مانے۔ اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی وادی کیشون میں، حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی وادی کیشون میں ان کو قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلادھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اخی اب کی بیوی ایزبل اب بھی آنکھ نہیں کھلی اس کی۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی دشمن بن گئی۔ اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ سن کر پھر سامریہ میں سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وہاں بھی وبا پھیل چکی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے بادشاہ یہودا آپ کی بات نہیں سنی اس نے بھی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشین گوئی کے متعلق جہاں چند سال بعد تو وہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا اور چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے، یہاں پھر اخی اب اور اس کے بیٹے اخزیا کو توحید پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہی بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار ان کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا، حضرت الیاس علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ مؤرخین اور مفسرین کے درمیان یہاں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالے سے کئی روایات اس طرح کی نقل کی گئی ہے۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ 4 انبیاء علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین میں ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس، اور 2 آسمان میں ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کو نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں
یہ واقعہ ذہن میں رکھو گے تو قرآن کریم کی یہ آیات سمجھ میں آئے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آیت آئی ہے اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، اس میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم پکارتے ہو، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم پکارتے ہو بال کو۔ یہ بال کیا ہے؟ بال جو ہے یہ اصل کیا ہے؟ آج بھی اس کی کمپنیاں موجود ہیں، بیلنسیا کے نام سے آج کل برانڈ بہت موجود ہے، اور یہ ملک شام اور ادھر ہی اسرائیلیوں نے پوری اپنے خطے میں اور باہر ملکوں میں اس کی برانڈ قائم کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بال جو ہے، بال کیسے کہتے ہیں؟ بال از دا کنگ ایلسٹ کرولی، انگریز ہے یہ، اور یہ انگریز یہ کہتا ہے کہ میرے پاس خدا آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ بھی جو بال نامی بت تھا ان کا، وہ بکرے کی شکل کا تھا۔ آج بھی تم فوٹو اس کا اگر ریسرچ کرو گے، اور یہاں نہیں بلکہ ساؤتھ کے علاقے میں آج بھی اس کی بکرے کی شکل کا آج بھی انہوں نے وہ مورتی بنا رکھی ہے، اور باقاعدہ اس کے پاس وہ قربانی پیش کرتے ہیں بکروں کی، اور اسی طریقے سے بال کٹواتے ہیں۔ یعنی عورتیں جو ہے گنجی ہو جاتی ہے، بعض جو منت مان کے رکھتی ہے اپنی کچھ، وہ سارے بال کٹاتی ہے۔ ادھر ساؤتھ کے علاقے میں، آندھرا پردیش، ادھر کرناٹک، ادھر کے علاقے میں آج بھی ہے، ادھر ہماری طرف تو نہیں ملے گا وہ، اور بکرے کی شکل کا وہ انہوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کے سامنے بکرے کاٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر عورت بال کٹاتی ہے، وہ ان کی ایک منت ہے۔ تو یہ جو ہے ایک شیطان ہے اصل، یہ جو بال ہے یہ ایک شیطان تھا، یہ ایک بت بنایا تھا انہوں نے۔ آج بھی اس شیطان کی برانڈ ہے، اور اس کے فوٹو بنیانوں پر لڑکے جو ہے ٹی شرٹ پہننے ہیں، ان کے اوپر انگریزی میں لکھا ہوا بیلنسیا، پورا انہوں نے آج کل اس کے چرچے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ پھر آگے چل کے انہیں اور لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھائی بھی اس برانڈ کے کپڑے پہننے اس کو چھوڑیں، وہ ایڈورٹیج ہے ان کا، اس شیطان کا ایڈورٹیج کر رہے ہیں وہ بال کا۔ اسی آیت کے تحت ہے کہ کیا تم پکارتے ہو بال کو، تو لوگ اسے پڑھیں گے تو پھر بال کا نام آئے گا، اللہ کو چھوڑ کر بال بیلنسیا اس کو بار بار اس کو پڑھیں گے، لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے، تو پورا ایڈورٹیج چل رہا ہے ان کا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے اس بت کو کہ یہ خدا ہے، اور اس کے پاس وہی آتی ہے، اور یہی سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ یہی کر رہا ہے۔ آج بھی ان کا یہی منصوبہ ہے، اور اس کے پیچھے لوگوں نے پوری محنتیں کر رکھی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے بچیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کے جب کپڑے خریدنے جا رہے ہیں تو اس طرح کے جو برانڈ ہیں انہیں بالکل نہ لیں۔ بیلنسیا لکھا ہوا اس کے اوپر انگریزی میں آئے گا، اسے بالکل نہ لیں۔ بعض مرتبہ بنیانوں پر وہ آ رہی ہے پوری وہ بکرے کی شکل کا، ایک بڑے بڑے سینگ ہیں اس کے اور لمبا منہ ہے، وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی پہننے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیں، یہ کہنے کا مطلب ہے، نہیں تو قوم تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نوجوان نسل بگڑ جائے گی۔ جب ان کے اوپر وہ شکل بنی ہوئی ہوگی تو لوگ شیطان کی پھر بات زیادہ مانیں، کیونکہ جس کا زیادہ ایڈورٹیج ہوتا ہے دنیا کے اندر اس کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچیں، مسلمان جتنے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی اور اس کی کچھ بات ابھی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی تفسیر جو ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی اتوار کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلى صلی اللہ علیہ وسلم۔